الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کل کی مجلس میں جد کے احوال کے تحت کل 4 بحثیں ذکر کی گئی تھیں۔ بحث اول جد کے احوال 4 مع مثال و دلیل۔ بحث ثانی باپ کی وجہ سے دادا کے ساقط ہونے کی وجہ۔ بحث ثالث ویسقط الجد بالابی، مصنف کی اس عبارت پر 2 اہم اشکال اور ان کے جواب۔ بحث رابع جد کے احوال 4 کی وجہ حصر۔ آج کی اس مجلس میں 5ویں اور آخری بحث کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں یہ جو ذکر کیا کہ والجد الصحیح کالابی، دادا باپ کی طرح ہے، الا فی 4 مسائل، مگر 4 مسئلوں میں باپ اور دادا میں فرق ہے۔ سنذکرها فی مواضعها انشاء اللہ تعالی، ان قریب ہم ان کو ان کے اپنی جگہوں پر ذکر کریں گے۔ تو ہم یہاں ان 4 مسائل کو اجمالاً ذکر کر دیتے ہیں تاکہ جب آپ ان کو ان کے اپنی جگہ پر تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو اس اجمال سے وہاں کی تفصیل میں مدد حاصل ہو۔ پہلا مسئلہ جہاں باپ اور دادا کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے، عینی اور اللاتی بھائی بہن باپ کی موجودگی میں بالاتفاق ساقط ہو جاتے ہیں، عند ابی حنیفہ بھی اور عند الصاحبین بھی۔ لیکن دادا کی موجودگی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عینی اور اللاتی بھائی بہن ساقط ہوتے ہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک دادا کی موجودگی میں عینی اور اللاتی بھائی بہن ساقط نہیں ہوتے۔ فتویٰ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ مفتہ بھی قول کو اگر دیکھا جائے تو باپ اور دادا میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بھی عینی اور اللاتی بھائی بہن ساقط، دادا کی موجودگی میں بھی عینی اور اللاتی بھائی بہن ساقط، کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر قول صاحبین غیر مفتہ بھی قول کو دیکھا جائے تو باپ اور دادا کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا کہ باپ کی موجودگی میں تو عینی اور اللاتی بھائی بہن ساقط ہو رہے ہیں، لیکن دادا کی موجودگی میں وہ ساقط نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے اخوات علیہ کے احوال کے تحت بیان کیا، وَبَنُو الْأَعْيَانِ وَالْأَلَّاتِ كُلُّهُمْ يَسْقُطُونَ بِالْإِبْنِ وَإِبْنِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفُلَا۔ عینی اور اللاتی بھائی بہن سب کے سب ساقط ہو جاتے ہیں فروع مذکر کی موجودگی میں۔ وَبِالْأَبِ بِالْاتفاق، اور باپ کی موجودگی میں بالاتفاق، یعنی باپ کی موجودگی میں عینی اور اللاتی بھائی بہنوں کے ساقط ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ وَبِالْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی، اور دادا کی موجودگی میں بھی عینی اور اللاتی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قول مفتہ بھی پر اگر نظر دوڑائیں تو باپ اور دادا میں کوئی فرق نہیں، اور قول صاحبین پر اگر نظر دوڑائیں تو باپ اور دادا کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جہاں باپ اور دادا کے درمیان فرق ہے۔ دوسرا مسئلہ، ماں اور باپ کے ساتھ اگر احد الزوجین ہو، میاں بیوی میں سے کوئی ہو، تو اس احد الزوجین کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے، اس بچے ہوئے مال کا 1/3 ایک ثلث ماں کو ملے گا، جس کو باب میراث میں ثلث الباقی کہتے ہیں۔ لیکن اگر ماں کے ساتھ بجائے باپ کے دادا ہو اور دادا اور ماں کی موجودگی میں احد الزوجین آ جائے تو اب احد الزوجین کے آنے کی وجہ سے ماں کو ثلث الباقی نہیں بلکہ پورے ترکے کا 1/3 ملے گا، ثلث الکل۔ یہ تو حضرات طرفین رحمہم اللہ کے قول کے مطابق ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماں کے ساتھ اگر دادا ہو اور احد الزوجین موجود ہو تب بھی اس ماں کو ثلث الباقی ملے گا۔
تو مفتا بھی قول، حضرات طرفین کے قول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو باپ اور دادا میں فرق ہو گیا کہ ماں کے ساتھ باپ آ رہا ہے تو احد الزوجین کی موجودگی میں ماں کو ثلث الباقی مل رہا ہے، لیکن اگر ماں کے ساتھ میں دادا آ رہا ہے تو احد الزوجین کی موجودگی میں ماں کو ثلث الکل مل رہا ہے۔ تو باپ کی موجودگی میں ماں کو ثلث الباقی ملنا اور دادا کی موجودگی میں ماں کو ثلث الکل ملنا، یہ فرق ہو گیا باپ اور دادا میں۔ لیکن قول امام ابو یوسف پر اگر نظر رکھیں تو باپ اور دادا میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک ماں کے ساتھ باپ ہو تو بھی ماں کو ثلث الباقی، ماں کے ساتھ اگر دادا ہو تو بھی ماں کو ثلث الباقی۔ اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیے کہ زوجہ ہے، عدم اولاد کی وجہ سے اس کو ربع دے دیا، باپ ہے اس کو عصبہ بنا دیا، ماں ہے اس کو ہم نے ثلث الباقی دے دیا۔ 4 سے مسئلہ بنا، 4 کا میں سے 1 یہ ہم نے احد الزوجین میں سے جو زوجہ موجود ہے اس کو اس کا حصہ دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے 4 میں سے جب 1 دے دیا تو ماں باقی 3 ہے، یہ 3 کا 1/3 ثلث الباقی ہے۔ تو پورے ترکے کا 1 یہ ثلث الباقی نہیں ہے، بلکہ احد الزوجین کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس بچے ہوئے مال کا ہم نے ثلث الباقی ماں کو دیا کیونکہ باپ موجود ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ دادا موجود ہے، تو زوج کو ہم نے عدم اولاد کی وجہ سے نصف دے دیا، جد کو عصبہ بنا دیا اور ماں کو ثلث الکل دیا۔ 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا نصف 3 جو ہے نا زوج نے لے لیا، شوہر نے، اور 6 کا ثلث، 6 کلے ترکے کا 1 ثلث ہم نے ماں کو دیا۔ تو ماں کو دادا کی موجودگی میں آپ دیکھ رہے ہیں ثلث الکل مل رہا ہے، اور یہاں ماں کو باپ کی موجودگی میں ثلث الباقی مل رہا ہے۔ مذہب طرفین مفتا بھی قول کے مطابق یہاں باپ اور دادا میں فرق ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ جہاں باپ اور دادا کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں جدہ یعنی دادی ساقط ہوگی، لیکن دادا کی موجودگی میں جدہ یعنی دادی ساقط نہیں ہوگی، اور یہاں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں متفق علیہ قول کے اعتبار سے باپ اور دادا کے درمیان فرق ہو گیا کہ باپ اگر ہے تو دادی کو ساقط کر دے رہا ہے، اور اگر دادا ہے تو وہ دادی کو ساقط نہیں کر رہا ہے، تو باپ اور دادا کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔ چوتھا اور آخری مسئلہ کہ اگر میت نے اپنے ورثہ میں مولا العتاقہ آزاد کرنے والے آقا کے بیٹے ابن المعتق اور آزاد کرنے والے آقا کے باپ یعنی ابو المعتق کو چھوڑا، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابو المعتق اگر ابن المعتق کی موجودگی میں آ جائے تو سدس الولا یعنی کل ترکے کا 6واں حصہ اس کو ملے گا اور 5 حصہ ابن المعتق لے لے گا۔ لیکن اگر ابن المعتق کے ساتھ بجائے ابو المعتق کے جد المعتق آ جائے، آزاد کرنے والے کا دادا آ جائے، تو وہ محروم ہو جائے گا، پوری کی پوری ولا یہ ابن المعتق لے لے گا۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے اعتبار سے باپ اور دادا میں فرق ہو گیا کہ ابن المعتق کے ساتھ ابو المعتق آ رہا ہے تو 6واں حصہ لے رہا ہے ولا کا، اور ابن المعتق کے ساتھ جب جد المعتق دادا آ رہا ہے تو محروم ہو جا رہا ہے۔ لیکن اس قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ حضرات طرفین رحمہم اللہ کے قول پر فتویٰ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن المعتق کے ساتھ چاہے باپ آ جائے تو بھی محروم، اور ابن المعتق کے ساتھ چاہے جد المعتق دادا آ جائے تو بھی محروم۔ اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابو المعتق آزاد کرنے والے کا باپ، ابن المعتق آزاد کرنے والے کا بیٹا، جد المعتق آزاد کرنے والے کا دادا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، ابن المعتق یعنی آزاد کرنے والے کا بیٹا۔ اب عند ابی یوسف ابو المعتق کو ہم نے 6 میں سے 1 دے دیا سدس الولا، اور جو ماں باقی بچا تھا وہ ابن المعتق نے لے لیا۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عند ابی یوسف ابن المعتق کے ساتھ جب ابو المعتق آ رہا ہے تو اس کو 6واں حصہ مل رہا ہے، اور جد المعتق جب ابن المعتق کے ساتھ میں آ رہا ہے تو محروم ہو جا رہا ہے۔ تو دادا تو محروم ہو رہا ہے لیکن باپ محروم نہیں ہو رہا ہے۔ اور حضرت امام طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ابن المعتق کے ساتھ میں جب ابو المعتق آئے تو باپ بھی محروم ہو رہا ہے اور پوری کی پوری ولا ابن المعتق لے رہا ہے، جد المعتق آ رہا ہے تو وہ بھی محروم ہو رہا ہے اور پوری کی پوری ولا یہ ابن المعتق لے رہا ہے۔
تو طرفین کے قول مفتہ بھی کہ وہ اگر آپ دیکھیں تو باپ اور دادا میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ابن الموتق کی موجودگی میں سقوط میں باپ اور دادا دونوں برابر ہیں کہ دادا بھی ساقط ہو رہا ہے اور باپ بھی ساقط ہو رہا ہے۔ لیکن قول امام ابو یوسف کو دیکھیں جو غیر مفتہ بھی قول ہے، تو باپ اور دادا کے درمیان فرق ہو گیا کہ ابن الموتق کی موجودگی میں ابو الموتق تو وارث ہو رہا ہے، لیکن ابن الموتق کی موجودگی میں جد الموتق یعنی دادا یہ محروم ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اولاد الام کے احوال پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، اخیافی بھائی بہنوں کے احوال کے تحت تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔